بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے کہا یہ کیل و کال ہیں، تم کو اس سے کیا غرض؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں اٹھا کر حوض میں پھینک دی۔ مولانا کو نہایت رنج ہوا اور کہا میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دی جو اب کسی طرح نہیں مل سکتی۔ ان کتابوں میں ایسے نادر نقطے تھے کہ ان کا نعم البدل نہیں مل سکتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حوض میں ہاتھ ڈالا اور تمام کتابیں نکال کر کنارے پر رکھ دی۔ لطف یہ کہ کتابیں ویسی ہی خشک تھی، نمی کا نام تک نہ تھا۔ مولانا پر سخت حیرت طاری ہوئی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ عالم حال کی باتیں ہیں، تم ان کو کیا جانے؟ اس کے بعد مولانا ان کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ ابن بطوطہ سفر کرتے کرتے جب قونیہ پہنچا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس تقریب سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ حال لکھا ہے، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جو روایت وہاں تواتراً مشہور تھی، اس کو نقل کیا ہے۔ مولانا اپنے مدرسے میں درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص حلوہ بیچتا ہوا مدرسہ میں آیا۔ حلوے کی اس نے کاشیں بنا لی تھیں اور ایک ایک کاش بیچتا تھا۔ مولانا نے ایک کاش لی اور تناول فرمائی۔ حلوہ دے کر وہ تو کسی طرف جنگل نکل گیا۔ ادھر مولانا کی یہ حالت ہوئی کہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا جانے کدھر چل دیے۔ جب کبھی زبان کھلتی تو شعر پڑھتے تھے۔ برسوں کچھ پتہ نہ چلا، کئی برس کے بعد آئے تو یہ حالت تھی کہ کچھ بولتے چالتے نہ تھے۔ ان کے شاگرد ان شعروں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہی اشعار تھے جو جمع ہو کر مثنوی بن گئے۔ یہ واقعہ لکھ کر ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ان اطراف میں اس مثنوی کی بڑی عزت ہے، لوگ اس کی نہایت تعظیم کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں۔ خانقاہوں میں شب جمعہ معمولاً اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جب نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ کی طرف مڑ جاتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں نہایت استغراق ہوتا۔ عشاء کے وقت نیت باندھتے اور 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی۔ مولانا نے ایک غزل میں اپنی نماز کی کیفیت بیان کی ہے اور مقطع میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ جاڑوں کے دن تھے۔ مولانا نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جاڑے کی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں انتہا درجے کی قناعت و زہد تھا۔ تمام سلاطین اور عمراء نقدی اور ہر قسم کے تحائف بیچتے تھے، لیکن مولانا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ جو چیز آتی اسی طرح صلاح الدین زرقوب یا حسام الدین چلپی کے پاس بھجوا دیتے۔ کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ گھر میں نہایت تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے اصرار کرتے تو کچھ رکھ لیتے۔ جس دن گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ آج ہمارے گھر میں درویشی کی بو آتی ہے۔ معمول تھا کہ ہم وقت منہ میں حلیلہ رکھتے تھے۔ اصلی سبب معلوم نہیں، لوگ طرح طرح کے قیاس لگاتے تھے۔ چلپی سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولانا ترک لذات کی وجہ سے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ منہ کا مزہ بھی شیریں رہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ قیاس صحیح نہیں۔ استغراق اور محویت اور چیز ہے، لیکن مولانا کے حالات اور واقعات سے ان کی رہبانیت کی شہادت نہیں ملتی۔ فیاضی اور ایثار کا یہ حال تھا کہ کوئی سائل سوال کرتا تو عبایا کرتا جو کچھ بدن پر ہوتا اتار کر دے دیتے۔ اسی لحاظ سے کرتا عبا کی طرح سامنے سے کھلا ہوتا تاکہ اتارنے میں زحمت نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باوجود عظمت و شان کے نہایت درجہ بے تکلف، متواضع اور خاکسار تھے۔ ایک دفعہ جاڑوں کے دنوں میں حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ چونکہ ناوقت ہو چکا تھا، دروازے سب بند تھے، وہیں ٹھہر گئے۔ برف گر گر کر سر پر جمتی جاتی تھی،
لیکن اس خیال سے کہ لوگوں کو زحمت نہ ہو نہ آواز دی نہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کو جب دروازہ کھولا گیا تو ان کی یہ حالت دیکھ کر حسام الدین کو خبر کی گئی۔ وہ آ کر پاؤں پر گر پڑے اور رونے لگے۔ مولانا نے انہیں گلے سے لگایا اور ان کی تسکین کی۔ کونیا میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی وہاں غسل کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں کا قصد کیا، خدام پہلے سے جا کر ایک خاص جگہ متعین کر آئے، لیکن قبل اس کے کہ مولانا پہنچے چند جزامی پہنچ کر نہانے لگے۔ خدام نے ان کو ہٹانا چاہا۔ مولانا نے خدام کو ڈانٹا اور چشمے میں اسی جگہ سے پانی لے کر اپنے بدن پر ڈالنا شروع کیا جہاں جزامی نہا رہے تھے۔ ایک دفعہ معین الدین پروانہ کے گھر میں سما کی محفل تھی۔ کرجی خاتون نے شیرینی کے 2 طبق بیچے۔ لوگ سما میں مشغول تھے۔ اتفاق سے ایک کتے نے آ کر طبق میں منہ ڈال دیا۔ لوگوں نے کتے کو مارنا چاہا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بھوک تم لوگوں سے زیادہ تیز تھی، اس نے کھایا تو اسی کا حق تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں دمشق میں علوم کی تحصیل میں مصروف تھے، ایک دن مولانا کے والد شیخ بہاؤالدین کا ذکر چھڑا۔ فقہا نے کہا کہ خواہ مخواہ یہ شخص سلطان العلماء کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو مقدس جتاتا ہے۔ مولانا چپکے سے سنتے گئے۔ صحبت کے ختم ہونے کے بعد ایک شخص نے ان فقہا سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک شخص کے باپ کو اس کے سامنے برا کہا۔ شیخ بہاؤالدین مولانا کے والد ہیں۔ فقہا نے مولانا سے جا کر معذرت کی۔ مولانا نے فرمایا تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں، میں بار خاطر ہونا نہیں چاہتا۔ ایک دفعہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کرا خاتون نے اپنی لونڈی کو سزا دی۔ اتفاق سے مولانا بھی اسی وقت آ گئے۔ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ آقا ہوتی اور تم اس کی لونڈی تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت تمام آدمی ہمارے بھائی بہنیں ہیں، کوئی شخص خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ کرا خاتون نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا اور جب تک زندہ رہی غلاموں اور کنیزوں کو اپنا جیسا کھلاتی اور پہناتی رہیں۔ ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک تنگ گلی میں ایک کتا سر راہ سو رہا تھا جس سے راستہ رک گیا۔ مولانا وہیں رک گئے اور دیر تک کھڑے رہے۔ ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے کتے کو ہٹا دیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ناحق تم نے اس کو تکلیف دی۔ ایک دفعہ 2 آدمی سر راہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تو ایک کہے گا تو 10 سنے گا۔ اتفاق سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ادھر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی جو کہنا ہے مجھ کو کہہ لو، مجھ کو اگر 1000 کہو گے تو ایک بھی نہ سنو گے۔ دونوں مولانا کے پاؤں پر گر پڑے اور آپس میں صلح کر لی۔ ایک دفعہ قلعہ کی مسجد میں جمعے کے دن واعظ کی مجلس تھی۔ تمام امراء اور صلحاء حاضر تھے۔ مولانا نے قرآن مجید کے دقائق اور نکات بیان کرنا شروع کر دیے۔ ہر طرف سے بے اختیار واہ واہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس زمانے میں واعظ کا یہ طریقہ تھا کہ قاری قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتا تھا اور واعظ انہی آیتوں کی تفسیر بیان کرتا تھا۔ مجمع میں ایک فقیہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ ان کو حسد پیدا ہوا۔ بولے کہ آیتیں پہلے سے مقرر کر لی جاتی ہیں کہ متعلق بیان کرنا کون سی کمال کی بات ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف خطاب کر کے کہا کہ آپ کوئی سورہ پڑھیں، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے والضحیٰ پڑھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے دقائق اور لطائف بیان کرنا شروع کیے تو صرف والضحیٰ کے واو کے متعلق اس قدر شرح و بسط سے بیان کیا کہ شام ہو گئی۔ تمام مجلس پر ایک وجد کی حالت طاری تھی۔ فقیہ صاحب ایسے سرشار ہوئے کہ کپڑے پھاڑ ڈالے اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑے۔ اس جلسے کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر واعظ نہیں کہا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر میری شہرت بڑھتی جاتی ہے میں بلا میں مبتلا ہو جاتا ہوں، لیکن کیا کروں، کچھ تدبیر بن نہیں پڑتی۔ مثنوی میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
ایک دفعہ مدرسہ میں بڑا مجمع تھا۔ شمس الدین مارونی مسند درس پر درس دے رہے تھے۔ قاضی سراج الدین اور شیخ صدر الدین دائیں بائیں تشریف رکھتے تھے۔ تمام عمراء، مشائخ اور علماء ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کسی طرف سے آ نکلے اور سلام علیک کر کے فرش کے کنارے جہاں نقیب کھڑا ہوتا ہے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر معین الدین اور دیگر عمراء اپنی جگہ سے اٹھ کر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ بیٹھے۔ قاضی سراج الدین بھی اٹھ کر آئے اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم کر بڑی خوشامد سے مسند کے قریب لے جا کر بٹھائے۔ شمس الدین مارونی نے بہت عذر خواہی کی اور کہا کہ ہم سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہیں۔ سراج الدین قونوی بڑے رتبے کے فاضل تھے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملال رکھتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 73 مذہبوں سے متفق ہوں۔ انہوں نے اپنے ایک مستعد شاگرد کو بھیجا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا کہ کیا واقعی آپ کا یہ قول ہے؟ اگر وہ اقرار کریں تو ان کی خوب خبر لینا۔ اس نے بڑے مجمع میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ آپ نے کہا، ہاں میرا قول ہے۔ نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں میں اس سے بھی متفق ہوں، اور وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔